نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے دوستو، کیا آپ کو یقین ہے ایک ننھی سی مخلوق، ایک ننھی سی چونٹی انسان کو زندگی کا ایسا سبق سکھا جاتی ہے جو بڑے سے بڑا انسان جو ہے اس سبق کو بھول جاتا ہے۔ اس چونٹی کا ایک جملہ آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ وہ جملہ کون سا ہے میں آپ کو بتلاتا ہوں، میری بات کو توجہ سے سنیں۔ اگر میری بات آپ کو پسند آئے تو اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی کریں۔ دیکھیں میرے دوستو، قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک چونٹی کا واقعہ بیان کیا ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا لشکر ان کی فوج کے ساتھ جا رہا تھا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام اللہ کے وہ پیغمبر ہیں جن کو اللہ نے یہ عظمت عطا فرمائی کہ ان کو پیغمبری بھی عطا فرمائی اور ان کو بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ پرندوں کی بولیاں بھی وہ جانتے تھے اور جنات ان کے تابع تھے۔ میرے دوستو، یہ لشکر جا رہا تھا، ایک چونٹی نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو آتے ہوئے دیکھا۔ تو جب اس نے دیکھا تو اس نے ایک آواز لگائی۔ وہ آواز اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے میرے دوستو قرآن کے اندر وہ الفاظ کو بیان کر دیا۔ وہ چونٹی کیا کہتی ہے؟ یا ایھا النمل، اے چونٹیوں، ادخلوا مساکنکم، اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ۔ کیوں؟ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ سلیمان علیہ السلام اور ان کا ایک لشکر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو وہ آپ کو پاؤں کے نیچے روند دیں اور ان کو پتہ بھی نہ چلے۔ تو میرے دوستو، یہ ہمدردی، یہ چونٹی کی خیر خواہی، اپنی پوری چونٹیوں کی جماعت کو یہ آواز لگانا اتنا اللہ کو پسند آیا کہ اللہ نے قرآن بنا دیا۔ اب جب اس نے یہ آواز لگائی تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اس آواز کو سن لیا، کیونکہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ملکہ عطا فرمایا تھا، ان کا یہ معجزہ تھا کہ اللہ نے ان کو یہ قوت عطا فرمائی تھی کہ وہ جانوروں اور پرندوں کی آوازوں کو بھی سن لیتے تھے۔ تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جب چونٹی کی یہ آواز سنی، فتبسم ضاحکا، قرآن کہتا ہے اللہ کے پیغمبر مسکرانے لگ گئے۔ میرے دوستو، یہ مسکرانے کی وجہ کیا تھی؟ چونٹی کی ہمدردی، چونٹی کی خیر خواہی، کہ چونٹی ایک چھوٹی سی ننھی سی مخلوق ہے لیکن اپنی پوری جماعت کی کتنی ہمدردی ہے، کتنی خیر خواہی اس کے دل کے اندر ہے، وہ کتنا خیر خواہی کا جذبہ رکھتی ہے کہ اس نے اپنی فکر نہیں کی بلکہ ساری اپنی جماعت کی فکر کرتے ہوئے کہا کہ تم بھی اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں تمہیں بھی یہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا لشکر روند نہ ڈالے۔ ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے، ہمارے اندر بھی ہمدردی کا جذبہ ہونا چاہیے، خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ میرے دوستو، ہمدردی اور خیر خواہی یہ اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، فرمایا دیکھو، اگر تمہارا کوئی مسلمان بھائی ایسا ہو جو کسی مشکل حالات میں ہو، تم سے اس نے قرض لے لیا ہو یا تم سے کوئی پیسے لے لیے ہوں یا تجارت کے معاملات کے اندر یا کسی مشکل میں وہ ہو، تو فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو اس کو مہلت دو، اس کے ساتھ خیر خواہی والا معاملہ کرو، اس کو تھوڑی سی مہلت دے دو تاکہ اس کے لیے آسانی ہو جائے۔ تو میرے دوستو، یہ آسانیاں پیدا کرنا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کسی مسلمان کی حاجت کو پورا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی حاجتوں کو پورا فرماتے ہیں۔ تو میرے دوستو، جو بندہ کسی مسلمان کے کام میں لگا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے کام کو آسان فرماتے ہیں۔ تو اس لیے خیر خواہی کا جذبہ یہ بہت ضروری چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم یہ ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک بزرگ تھے جو حدیث کی کتابوں کو پڑھاتے بھی تھے اور حدیث کو لکھا بھی کرتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا، کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، پوچھا حضرت کیا بنا؟ حدیث کا کام بھی اللہ کو بڑا پسند آیا، اللہ نے میرے اس عمل کو بھی قبول کر لیا، لیکن میری مغفرت ایک چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے ہوئی ہے جس کو ہم ہلکی معمولی سی نیکی سمجھتے ہیں۔ اس نے پوچھا حضرت وہ کون سی نیکی؟ فرمایا کہ میں ایک مرتبہ حدیث کو لکھ رہا تھا سیاہی کے ساتھ،
ایک مکھی آئی، وہ میری قلم پہ آ کے بیٹھ گئی، مجھے ترس آیا، مجھے اس کے اوپر رحم آیا، میں نے اپنی قلم کو روک لیا کہ یہ پیاسی ہے، یہ اپنی پیاس بجھا لے پھر میں لکھوں گا۔ بس اللہ کو میری یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی۔ تو میرے دوستو، آپ خیر خواہی کا جذبہ رکھیں، ہمدردی کا جذبہ رکھیں، انشاءاللہ یہی وہ عمل ہے جو آپ کو کامیاب کر دے گا۔